السلام علیکم۔ یہ کچھ اہم سوال آیا ہوا ہے، آئیے ہم قرآن سے اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ مسجد زرار کیا ہے، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ ایسی عمارت جس کی بنیاد اللہ کے خوف کی خوشنودی پر رکھے وہ بہتر ہے، یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گرنے والی کھائی کے کنارے پر رکھی۔ تو اس کے جواب کے لیے آج جن آیتوں کا انتخاب کیا وہ ہے سورہ توبہ اور اس کی آیت نمبر 107 سے 110 تک دیکھ لیں، 9 کی 107 to 110۔ اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد زرار نقصان پہنچانے کے لیے بنائی اور کفر کرنے کے لیے اور مومنوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے اور اس کے واسطے گھات کی جگہ بنانے کے لیے جس نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی اس سے پہلے، اور وہ البتہ قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے صرف بھلائی چاہی اور اللہ گواہی دیتا ہے وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ یہ ہے مروجہ روایتی ترجمہ۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں اللہ کیا ہدایت دے رہا ہے، کیا کوئی ایسی ہی بات ہے یا کچھ اور کہا جا رہا ہے۔ اگر آپ اس کے کہانی دیکھنا چاہیں تو شان نزول کو دیکھ لیں اور روایتیں پڑھ لیں تو کہانیاں مل جائیں گی، اور اس پر جو ملحدین کے سوالات ہیں وہ بھی آپ کو مل جائیں گے۔ ان سب کو دہرانے کا مقصد اپنا وقت ضائع کرنا ہے، تو ہمیں صرف اس کی حقیقی فہم تک پہنچنا ہے کہ اللہ ہمیں کیا ہدایت دے رہا ہے، ہم وہ سمجھیں۔ تو آئیے ہم بحث میں الجھنے کے بجائے اس کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ والذین اتخذوا، اور وہ لوگ جنہوں نے پکڑا مسجدن زرارن، فرما برداری کی جگہ نقصان پہنچانے والا، وکفرن یعنی انکار کیا، وتفریقا بین المؤمنین اور تفریق کر دیا یعنی الگ الگ کر دیا یا پھوٹ ڈال دیا ماننے والوں کے درمیان، وارصادن اور گھات لگانا، لمن حارب اللہ ورسولہ اس کے لیے جو اللہ اور اس کے پیغام دینے والے کے ذریعے جنگ کرتا ہے، من قبل پہلے سے، ولا یحلفن اور ضرور یہ حلف لیتے ہیں، ان اردنا یہ کہ ہمارا ارادہ الا الحسنی صرف خاص توازن کا ہے، واللہ یشہد اور اللہ یہ مشاہدہ دے رہا ہے، انہم لکاذبون کہ بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں اس میں اللہ کیا بات بتا رہا ہے اور اسے کیا سے کیا بنا رکھا ہے۔ اس آیت میں جو اللہ کی ہدایت مل رہی ہے اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اور جن لوگوں نے فرما برداری کی جگہ نقصان دینا اور انکار کرنا پکڑا ہے، یعنی ایسے لوگ جو فرما برداری کی جگہ بنانے کے لیے وہاں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں یا انکار کرتے ہیں، اسے مانتے ہی نہیں ہیں، یعنی ماننے والوں کے درمیان تفریق کرنا، کیونکہ جب وہ نہیں مان رہے ہیں اور فرما برداری کی جگہ کو نقصان پہنچانے والے بنانا چاہتے ہیں، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، تو دراصل وہ ایک گھات کی جگہ بنا لیتے ہیں۔ ایک گھات کی جگہ بنانے کے لیے گھیر گھار کر لانے کے لیے، کس کے لیے؟ جو اللہ اور اس کے پیغام دینے والے کے ذریعے جنگ میں رہتا ہے پہلے سے، تو اس لیے اس کو گھات کی جگہ کہا جاتا ہے۔ گھات کی جگہ یہ مطلب نہیں کہ مورچہ بنا کر ہی کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ ہر موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کس طرح وہ جو اللہ اور اس کے پیغام دینے والوں سے پہلے سے جنگ میں ہے، جو پہلے سے ہی اس میں خرابیاں نکالنے کے کس طرح اس کو برباد کیا جائے، ان کو وہ پکڑ لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ کہتے کیا ہیں کہ ضرور وہ یہ حلف اٹھانے کے لیے تیار ہوتے کہ ہمارا ارادہ ہے جو صرف ایک توازن قائم کرنے کا، جبکہ اللہ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ یہ مشاہدہ دے رہا ہے کہ وہ ضرور جھوٹوں میں سے ہیں، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کر دے، جو فرما برداری کی جگہ نقصان پہنچانے والا بنا دے، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کر کے لوگوں کے ماننے والوں کے درمیان تفریق پیدا کرنا چاہے، ان کو الگ الگ کرنا چاہے، مختلف اس کے فہم کے نام پر الگ الگ اپنے خواہشات بیان کر دے، تو دراصل ایسے لوگ جو پہلے سے ہی اللہ اور اس کے پیغام دینے والے کے خلاف جنگ میں ہیں، تو وہ گھات لگائے ہوئے ہوتے ہیں کہ کس طرح گھیر گھار کے ان کو اپنا ہم نوا بنایا جائے۔ حالانکہ یہ لوگ ضرور یہ حلف بھی اٹھا لیں گے کہ ہمارا ارادہ تو صرف ایک متوازن کام کرنا، توازن برقرار رکھنا، جیسے ہمارے یہاں آج کا مسلمان کہتا ہے کہ بھائی نمازیں پڑھ لو تاکہ لوگوں جو قرآن کی بات تو کرتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان فرقہ پرستوں کو بھی قرآن کی طرف لایا جائے، اللہ کی فرما برداری کی طرف لایا جا سکے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ قطعی غلط بات ہے۔ یہ جو آپ توازن برقرار رکھنا چاہ رہے ہیں یہ توازن نہیں ہے، بلکہ یہ غیر متوازن بات ہو جاتی ہے۔ اللہ کے احکامات میں شرک آ جاتا ہے، تو جہاں شرک اور ملاوٹ آ جائے تو سیدھی سی بات ہے کہ وہ صحیح نتائج کی طرف کبھی نہیں لے کر جا سکتا۔ دراصل یہی لوگ گھات لگائے ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے پیغام دینے والے سے وہ پہلے ہی لوگ جنگ میں موجود ہیں، اور ان کو اپنا ہمنوا بنانے کے لیے کہتے ہیں کچھ یہ بھی مان لو، کچھ وہ بھی کر لو، اور وہ حلف لینے کے لیے تیار ہوتا ہے ہم تو صرف ایک
توازن برقرار رکھنا چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری بات سن لیں اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں. ہم تو نہیں مانتے، سب کچھ نہیں کرتے، لیکن اس لیے کر رہے ہیں. اکثر آپ کو قرآن فکر والے لوگ ملیں گے جو جمعہ پڑھنے جاتے ہیں. بھائی جمعہ ہے ہی نہیں قرآن میں، نہ یہ نماز ہے، کیوں پڑھنے جاتے ہیں؟ پھر اپنے آپ کو دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں. تو ایسے لوگ ہرگز اللہ کے ماننے والے نہیں ہیں. اللہ یہ بتا رہے کہ اللہ تو انہیں مشاہدہ دے رہا ہے کہ بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں. جو لوگ بھی اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، ماننے والوں کے درمیان فرق کر دے رہے ہیں اور فرمانبرداری کی جگہ کو نقصان پہنچانے والا بنا رہے ہیں، تو دراصل یہ لوگ تو بگاڑ پیدا کر رہے ہیں. تو تم کیوں ان کی بات ہمارے یہ مشاہدہ کر لو کہ اللہ بتا رہے کہ یہ لوگ ضرور جھوٹے ہیں. اس کے بعد آئیے آگے، آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہونا، بے شک وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے، زیادہ لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں. اس میں ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ پاک رہیں، اور اللہ محبوب رکھتا ہے پاک رہنے والوں کو. اب دیکھیے اللہ کے یہاں کوئی پاکی ناپاکی کا چکر نہیں ہے، یہ تو ہمارے مذہب پرستوں کا بنایا ہوا وہ ہے. اللہ تو آپ کو ذہنی طور پر بھی صاف ستھرا رکھنا چاہتا ہے، جسمانی طور پر بھی صاف ستھرا رہنے کو کہتا ہے. اس آیت میں بات کیا ہو رہی ہے آئیے اس کو دیکھ لیں. لا تقم فیہ، تم نہیں کھڑے ہو اس میں، ابداً کبھی بھی، یعنی تم کبھی بھی اس میں کھڑے نہیں ہو. لمسجدن، ضرور فرما برداری کی جگہ ہے، اسس علی التقوی، جس کی بنیاد ہے خاص پرہیزگاری اختیار کرنے پر، اللہ کے احکامات کی پابندی اختیار کرنے پر. تقوی پر، تقوی کا مطلب یہ اللہ سے بچنے والے، اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے والے، اللہ کے دیے گئے ہر معاملے میں اس کی پابندی اختیار کرنے والے. اس کو آپ اللہ سے ڈرنے والے بھی کہہ سکتے ہیں. من اول یومن، پہلے سے، ایک پہلے دورانیے سے، احق کو زیادہ حقیقت پسند ہے، زیادہ سچائی ہے، ان تقوم فیہ، یہ کہ تم کھڑے ہو اس میں. فی ہے رجال، اس میں مضبوطی ہے. یحبون ان یتطہروا، وہ محبت کرتے ہیں یہ کہ تم تطہیر کر لو، تم غیر جانبدار ہو جاؤ، ذہنی طور پر صاف ستھرے ہو جاؤ. واللہ یحب المطہرین، اور اللہ صاف ستھرے ہو جانے والوں سے، تطہیر کر لینے والوں سے، غیر جانبدار ہو جانے والوں سے محبت کرتا ہے. تو اس آیت میں اصل میں ہدایت اللہ کیا دے رہا ہے اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اللہ کہہ رہا ہے تم کبھی بھی اس میں کھڑے نہیں ہو، ضرور وہ فرما برداری کی جگہ جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر ہے، زیادہ حق ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو. تو ہر وہ فرما برداری کی جگہ جہاں نقصان پہنچانے کا ارادہ ہو، اللہ کہہ رہا ہے اس میں کبھی بھی تم کھڑے نہیں ہو. اور کس لیے کہ وہ فرما برداری کی جگہ ضرور زیادہ تمہارے کھڑے ہونے کے لیے پہلے دن سے حقدار ہے، زیادہ اس کی سچائی ہے، جو اللہ کے قوانین کی پابندی اختیار کرنے پر جس کی بنیاد پڑی ہو کہ تم اس میں کھڑے ہو. اس میں کھڑے ہونے سے کیا ہوگا کہ اس میں مضبوطی ہے. اس میں یہ مرد ہے نہیں ہے رجال، یہاں پر ایسے لوگ کر دیا، لوگ کی بات نہیں ہے. اس میں مضبوطی ہے، ایک مضبوطی ہے. مضبوطی کس میں کہ آپ اللہ کے احکامات کی پابندی اختیار کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اس کی پابندی ہونا چاہ رہے ہیں، اللہ کے قوانین کو نافذ کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس میں مضبوطی ہے. اور اللہ جو وہ محبت کرتا ہے کہ تم اپنی تطہیر کر لو. یہ ذہنی تطہیر کی بات ہو رہی ہے، یعنی ذہنی طور پر آپ کوئی نظریہ نہ اپنائیں، جو اللہ دے رہا ہے اس کو اپنائیں، بالکل غیر جانبدار ہو کر اللہ کی بات کو سمجھیں. اس میں بغیر کسی ملاوٹ کے، بغیر کسی سے سن کر کسی کی فکر کو اپنانے کے بجائے خالصتاً اللہ کی آیتوں سے اس کے احکامات کو سمجھیں، اس کے نظریے کو سمجھیں، تاکہ اس نظام کو نافذ کر سکیں. تو وہ اللہ جو محبت کرتا ہے، وہ جو اپنے آپ کو غیر جانبدار کر لیں، اپنی ذہنی تطہیر کر لیں، ہر چیز سے ماورا ہو جائیں. تو واللہ یحب المتطہرین، اور اللہ جو ہے وہ اس طرح تطہیر کر لینے والوں سے، اس طرح اپنے آپ کو ذہنی طور پر صاف ستھرا کر لینے والوں سے محبت کرتا ہے. اس کے بعد آئیے اگلی آیت. سو کیا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی خوشنودی پر رکھی وہ بہتر ہے، یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گرنے والی کھائی گڑھے کے کنارے پر رکھی؟ سو وہ اس کو لے کر دوزخ کی آگ میں گر پڑی، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اب دیکھیے یہاں بات کیا ہو رہی ہے، آئیے ہم اسی کو سمجھتے ہیں. افمن، کیا پس جو اسسا بنیان ہو، بنیاد رکھا ہے اس عمارت کی، اللہ تقوی، پابندی اختیار کرنے پر، من اللہ، اللہ سے، و رضوان، یعنی باہمی رضامندی، باہمی راضی ہونا، خیر، بہتر ہے، امن اسسا بنیان ہو، یہ کہ جو بنیاد رکھی جا رہی ہے، اللہ شفا جرف ہارن، جرف انہوں نے کھائی کر دیا ہے، جبکہ جرف کھائی کو نہیں کہا جاتا ہے. جرف کہتے ہیں
قبضہ کر کے ہڑپ کرنے کو، شفا کہتے ہیں کنارے کو، اور ہارن یعنی گرنے والا یا منہدم ہونا، اس کو یہ کہیں گے۔ فن ہار بھی، بس وہ جاری رکھا اس کے ذریعے فی ناری جہنما، بدحالی کے جلنے میں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور ظلم کرنے والی قوم اللہ سے ہدایت نہیں لیتی ہے۔ اس آیت میں جو اللہ ہدایت دے رہا ہے اس کو اچھی طرح سے سمجھے کہ اللہ بتا رہے کہ پس کیا جو اپنی عمارت کی بنیاد اللہ سے پابندی اختیار کرنے پر یعنی اس کی خوشنودی پر رکھے بہتر ہے، یا جو عمارت کی بنیاد قبضہ کر کے ہڑپ کرنے کے کنارے منہدم ہونے پر ہو، تو پس بدحالی کے جلنے میں اس کے ذریعے جاری رہے۔ نہر کہا جاتا ہے جاری رہنے کو نہر، اور کس کے ذریعے؟ اس کتاب کے ذریعے، کیونکہ کتاب سے نافرمانی اختیار کر رہے ہیں، اللہ کی آیتوں کا کفر کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے بدحالی میں جا رہے ہیں۔ اور ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ ان کو ظالم کہتا ہے۔ تو جو ظالم قوم ہوتی ہے وہ اللہ سے ہدایت نہیں لیتی، اللہ کی کتاب کی طرف آتی ہی نہیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے اس کو سمجھا جائے، اس کی فرما برداری اختیار کی جائے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ اللہ نے ایک آپ کو نظریہ دیا کہ آپ جب ریاست قائم کریں گے تو اس کی بنیاد کیا ہوگی، اس کی عمارت کی بنیاد کیا ہوگی۔ یقینی سی بات ہے جہاں اللہ کی فرما برداری اختیار کی جائے تو وہاں کا نظام، وہاں کا قانون اللہ کے احکامات کی پابندی اختیار کرنے والا ہوگا، اللہ کی فرما برداری اختیار کرنے پر ہوگا۔ اور یہ رضوان اسی لیے کہا گیا اس کو، رضی سے یہ باہمی رضامندی ہوگا کہ آپ اللہ کے احکامات پر اس طرح عمل کریں جیسا اللہ کہہ رہا ہے، تو اللہ بھی آپ کو وہی نتیجہ دے گا جو وہ قرآن میں بتا رہے کہ اس عمل کا یہ نتیجہ ہے۔ تو جب آپ اللہ کے احکامات پر مکمل پابندی اختیار کریں گے، اس کی دیے گئے کردار کو اپنائیں گے اور اسی کے ذریعے معاشرہ قائم کریں گے، اس کے ہی احکامات کے تحت جب آپ ریاست قائم کریں گے اور اس سلامتی والے نظام کو نافذ کریں گے، تو یاد رکھیے یہ زیادہ بہتر ہے، یا آپ اپنے ریاست کی بنیاد اس بنیاد پر ڈالنا ہے کہ ایک تو پہلے ہی آپ کنارے پر ہیں، منہدم ہو رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں، بکھر رہے ہیں، اور وہ کس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ قبضہ کر کے ہڑپ کر رہے ہیں۔ نہیں، اللہ نے آپ کو ہر چیز مفت فراہم کر رکھا ہے، اپنا قبضہ کر لیا۔ اللہ کی ہر شے آپ دیکھ لیں، جو کچھ اللہ نے دیا انسان کے لیے، چاہے وہ سورج کی روشنی ہو، چاہے وہ گیس اور پیٹرول ہو یا معدنیات ہو یا کچھ بھی ہو، اللہ نے سب کچھ آپ کو مفت فراہم کر رکھا ہے، بلا معاوضہ دے رکھا ہے۔ اور اس نے کہا تھا کہ جہاں سے چاہو وہاں سے بارغبت حاصل کر کے پیو، بس اللہ نے یہ کہا تھا کہ اسے تنازع میں نہیں پڑنا۔ تو آج کا جو دنیا بھر کا کہیں بھی کا نظام ہے، یہ سب اللہ سے نافرمانی اختیار کیے ہوئے بلا معاوضہ مفت بارغبت فراہم کرنا، عام لوگوں تک ہر چیز کو پہنچانا، وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اپنی صلاحیت کے مطابق کام بھی نہیں کرتے ہیں، اس میں بھی سرکشی اختیار کرتے ہیں، اور وہ سب کچھ کس لیے ہوتا ہے کہ آپ قبضہ کر کے چاہتے ہیں کہ سب کچھ ہڑپ کر لیا جائے۔ تو قبضہ کر کے ہڑپ کرنے کی جو پالیسی ہے وہ آپ کو منہدم کر دیتی ہے، آپ کو اس کنارے پر لے جاتی ہے جہاں پوری قوم تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، تو خود بھی تباہ ہوتے ہیں، پوری قوم کو بھی تباہ کرتے ہیں۔ تو دراصل یہ جاری رکھتے ہیں اس کتاب کے ذریعے بدحالی کے جلنے کو، بدحالی کے جلنے میں اس کتاب کے ذریعے خود بھی جاری رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ حکم کچھ اور دے رہا ہے، آپ عمل کچھ اور کر رہے ہیں۔ اللہ کے احکامات کی فرما برداری اختیار کر کے عمل کریں گے تو آپ بدحالی کے بجائے خوشحالی کی طرف جائیں گے، لیکن آپ نے بدحالی کے جلنے کو خود ہی اپنے اوپر عمل کر کے لاگو کیا ہوا ہے۔ کس لیے؟ کہ یہ لوگ اللہ کی آیتوں سے ہدایت نہیں لے رہے ہیں۔ تو ایسے ہی لوگ دراصل ظلم کرنے والی قوم ہے یہ، جو اللہ سے ہدایت نہیں لیتی ہے۔ اس کے بعد آئیے اگلی آیت، وہ عمارت جس کی انہوں نے بنیاد رکھی ہے ہمیشہ شک ڈالتی رہے گی ان کے دلوں میں، مگر یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر اصل میں بات کیا ہو رہی ہے۔ لا یزالو، نہیں زوال ہے، بنیانہم، ان کی عمارتوں کو، ان کی بنیادوں کو، بنو ریبتن، تو وہ جو بنیاد رکھ رہے ہیں بڑھنے والا، بنو بنا کر دینا، اور ریبتن اصل میں اس کا مادہ ریب ہے، جس کا مطلب نفسیاتی الجھن۔ ان کی بنیاد نفسیاتی الجھن ہے، فی قلوبہم، ان کے پلٹنے میں، الا سوائے ان تقطع قلوبہم، یہ کہ تم الگ کر لو ان کا پلٹنا۔ تو ان کی عمارتوں کو زوال نہیں ہے جو کہ ان کے پلٹنے میں بنیادی نفسیاتی الجھن ہے، سوائے یہ کہ ان کا پلٹنا تم سے الگ ہے۔
اور واللہ علیم الحکیم، اللہ جو ہے وہ علم سے حکم دینے والا ہے، یہ حکیم حکمت والا کی بات نہیں ہے، حکم دینے والا، اور اللہ علم سے حکم دینے والا، اللہ کا ہر حکم جو ہے وہ علم پر مبنی ہے، لا علمی پر مبنی نہیں ہے۔ آپ اس میں غور و فکر کریں کہ اس حکم کا مقصد کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے۔ جب آپ اچھی طرح سے اللہ کی آیتوں کو سمجھیں گے، اس کے احکامات کو سمجھیں گے، تو آپ اس کی اصل فہم تک پہنچیں گے کہ اللہ کس وجہ سے حکم دے رہا ہے اور اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ اس کے کیا نتائج دینا چاہتا ہے، اللہ کس طرح کا معاشرہ چاہتا ہے، اللہ آپ سے کون سے کردار اپنانے کو کہتا ہے، اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے، اور آپ کو اللہ کیا دینا چاہتا ہے، آپ کیا لینا چاہتے ہیں اللہ سے، وہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ تو یہ تھی ان آیتوں کے ایک ایک لفظ کے معنی میں نے بتا دیا اور جملے میں بھی واضح کیا۔ تو اچھی طرح سے یہ بات سمجھ لیں کہ جو لوگ فرما برداری کی جگہ کو نقصان پہنچانے والا پکڑتے ہیں تو وہ دراصل اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، وہ ماننے والوں کے درمیان فرق کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ گھات لگا لیتے ہیں ایسے افراد کے لیے جو اللہ اور اس کے پیغام دینے والے سے پہلے سے جنگ میں رہتے ہیں، پہلے سے ہی تیار ہے کہ یہ کام تو ہو نہیں سکتا، اتنے با کردار کہ ہمیشہ سچ بولیں، ناپ تول میں کمی نہ کریں، لوگوں کو دھوکہ نہ دیں، ظلم کا ساتھ نہ دیں۔ یہ انسانی کیفیت کیسے ہو سکتی ہے؟ انسان تو جھوٹ بھی بولتا ہے، سچ بھی بولتا ہے، انسان ناپ تول میں کمی بیشی بھی کرتا ہے، اپنے فائدے کو مد نظر رکھتا ہے، انسان جو ہے وہ ایک دوسرے کے پر ظلم کا ساتھ نہ دے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ظالم کا ساتھ دے کر ہی تو اپنا فائدہ حاصل ہوتا ہے، مظلوم کے ساتھ کون کھڑا ہوتا ہے؟ باطل کے ساتھ ہی سب لوگ کھڑے رہتے ہیں، کیونکہ حق کے ساتھ کھڑے ہونے میں تکلیفیں ہیں، اس کو کون چاہتا ہے؟ ہر آدمی آسائش چاہتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ لوگ اللہ اور اس کے پیغام دینے والے سے پہلے سے جنگ میں موجود ہیں، اور یہ لوگ ضرور یہ حلف بھی اٹھا لیتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو صرف ایک توازن برقرار رکھنے کا، ہم چاہتے ہیں کہ ادھر کی بھی مان لیں ادھر کی مان لیں، تاکہ ہم میل ملاپ کر کے اللہ کی بات کو سامنے لے کر آ سکے۔ وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہم اللہ کے انکار کرنے والے ہیں، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو یہی کہتے ہیں کہ ہم الا الحسنى، ہم تو صرف ایک خاص توازن برقرار رکھنا چاہتے ہیں، خاص اچھائی والے ہیں، حسنہ۔ جبکہ اللہ یہ بتا دے رہا ہے کہ اللہ کا یہ مشاہدہ ہے کہ بے شک وہ لوگ ضرور جھوٹے ہیں۔ ایسے لوگ جو کہتے ہیں نا کہ درمیانی راہ نکال لو، ان کو بھی خوش کر لو، اس کو بھی کر لو، اس طرح سے مان لے، تھوڑی بات ان کی سن لو، تھوڑی ہماری سنا لو، نہیں اگر تم قرآن سمجھانے کے لیے نمازیں پڑھ لو ان کے ساتھ جا کر تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ایسے جسمانی اظہار ہے۔ دراصل یہ لوگ جھوٹوں کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ اصل جھوٹے تو یہی ہیں، اسی لیے اللہ واضح طور پر بتا دے رہا ہے کہ تم کبھی بھی ان میں کھڑے نہیں ہونا، اور خاص طور پر ایسی فرما برداری کی جگہ جس کی بنیاد ڈالی جا رہی ہے اللہ کی پابندی اختیار کرنے پر، وہ پہلے دن سے زیادہ حقدار ہے کہ تم اس میں کھڑے رہو، اس میں مضبوطی ہوئی۔ جب آپ اللہ کے احکامات کو سمجھ کر اس کی فرما برداری کی جگہ بناتے ہیں اور اس کے اوپر سچائی کے ساتھ ڈٹے رہتے ہیں تو اس میں ایک مضبوطی ہے، اور اللہ آپ سے محبت بھی کرتا ہے کہ آپ اپنی تطہیر کر لیں، ذہنی طور پر صاف ستھرے ہو جائیں، صرف خالص اللہ کے نظام کو اپنائیں، تمام ملاوٹ شدہ کو، تمام شرک کو باہر نکال دیں، اور اللہ جو ہے وہ ایسے ہی تطہیر کرنے والوں سے ہی محبت کرتا ہے۔ پھر اللہ یہ بھی بتا دے رہا ہے کہ کیا ایسی جگہ، وہ بنیاد جو اللہ کی پابندی اختیار کرنے پر کی جا رہی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سے راضی رہنے کے لیے، وہ زیادہ بہتر ہے، یا وہ بنیادیں جس کی بنیاد پر تم ایک ایسے کنارے پر آ گئے ہو جو قبضہ کر کے ہڑپ کرنے کے چکر میں گر رہے ہیں، اور وہ جاری رکھیں اس کے ذریعے بدحالی کے جلنے میں؟ تو دراصل یہ ظالم قوم ہے جو اللہ سے ہدایت نہیں لیتی ہے۔ پھر اللہ یہ بھی بتا دے رہا کہ ان کی بنیادوں کو زوال نہیں ہے، جو بنا رہے ہیں نفسیاتی الجھن میں اپنے پلٹنے میں، اپنے پلٹن نفسیاتی الجھن بنا رہے کہ یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، بلا معاوضہ اور بغیر کسی فائدے کے کوئی کیسے ہو سکتا ہے، یعنی چیزیں بیچنا خریدنا بند کر دیں، ہم تجارت بند کر دیں، کیونکہ تجارت کے نام پر 1 کا 10 اور 1 کا 100 بھی لوگ بنا لیتے ہیں، جبکہ ربا کے نام پر 2.5% 3% کو بھی حرام قرار دیتے ہیں۔ تو یہ جو ان کی سوچ ہے، اس فائدے سے محروم رہنا چاہتے ہیں، تو ان کی بنیادوں کو زوال نہیں ہے، وہ جو بنا رہے ہیں نفسیاتی الجھن اپنے پلٹنے میں، ان کے پلٹنے میں اسی لیے نفسیاتی الجھن ہے کہ وہ صرف اپنے مفاد کو مد نظر رکھ رہے ہیں، تو سوا یہ کہ وہ خود ہی اپنے پلٹنے کو الگ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نہیں پلٹیں گے، ہم جس نظام میں ہیں، جس نافرمانی میں، ہم اسی میں رہیں گے، کیونکہ ہمارے باپ دادا سے ہوتا چلا آ رہا ہے، 1400 سال سے یوں ہی چلا آ رہا ہے، قرآن اور آن کی بات کسی نے نہیں سمجھا، آج تم لوگ نئے سمجھنے والے آ گئے، ہم تو نہیں مانتے اس کو، وہ اسی میں رہنا چاہتے، وہ پلٹنے نہیں چاہتے، اپنے پلٹنے سے بھی الگ ہو جانا چاہتے ہیں۔ پہلے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن کے ماننے والے، ہم پلٹ جائیں گے، لیکن جب حقیقی بات سامنے آتی ہے تو پلٹنے سے انکار کر دیتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین پر ہی رہیں گے۔ اور ایسا کس لیے کرتے ہیں؟ کیونکہ انہیں علم نہیں کہ اللہ کا حکم علم پر مبنی ہے،
اللہ کا ہر حکم علم پر مبنی ہے، اللہ علم سے حکم دینے والا ہے، آپ اس کے مطابق فیصلے کریں گے تو آپ کو وہ اچھے نتائج ملیں گے، وہ خوشحالی والا معاشرہ مل جائے گا، وہ باکردار افراد مل جائیں گے جن سے بہترین معاشرہ بنتا ہے، خوف اور حزن کے بغیر پرامن معاشرہ، اور پھر ایسی ریاست قائم ہو جاتی ہے جس میں ایسا سلامتی والا نظام لایا جاتا ہے کہ اس سے دنیا راضی ہوتی ہے، یعنی اللہ آپ کے لیے اس کو پسند کیا ہے تو دنیا بھی یہ امن اور سلامتی چاہتی ہے، وہ سب اس میں پھر دوڑے چلے آئیں گے، فوج داخل ہوں گے، لیکن اس وقت جب آپ اس نظام کو نافذ کریں گے، جب اس کے مطابق عمل کریں گے، تو پہلے ماننا اور اس پر عمل کرنا پہلی شرط ہے، جب ایسا کریں گے تو وہ نتیجہ ملے گا، ایسا نہیں کریں گے تو ہرگز نہیں مل سکتا۔ امید ہے کہ ہر ایک کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا، میں نے اچھی طرح وضاحت کر دیا ہے، پھر بھی اگر کوئی ابہام رہ گیا ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آیت کا حوالہ دے کر دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔